نعم الآن تعالوا إلى صفحة 43 پیج نمبر آپ کا ہے 43. ٹھیک ہے، یہ جو دو پیچھے پیجز ہیں اس کے اندر آپ کی لسننگ ہے، تو آپ جو ہے لسننگ آپ سن کے سی ڈی کے ذریعے، تو وہاں پہ آپ نے جو ہے ٹک اینڈ کراس، جہاں پہ ٹک آ رہا ہے تو وہ کراس کر، ٹک آ رہا ہے تو ٹک کر دینا، جہاں پہ کراس آ رہا ہے تو آپ نے کراس کر دینا. ابھی آ جائیں پیج نمبر 43 کی طرف. کیا کہتے ہیں پیج نمبر 43 میں؟ الکلام. الکلام کا مطلب کیا ہوا کہ اسپیکنگ، بولنا. بولنا الکلام، اسپیکنگ بولنا. تکلم یتکلم سے، ٹھیک ہے نا. الکلام کیا کہتے ہیں؟ تدریب الاول تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال. اس سوال و جواب کا تبادلہ کریں اپنے کلاس میٹ کے ساتھ جس طرح اس مثال کے اندر آپ کو گیون ہے. کما جیسے، جیسے اس مثال کے اندر ہے. لیکن مثال کے اندر آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ این احمد. احمد، احمد نہیں کہنا، احمد. این احمد، احمد کہاں ہے؟ احمد فی المسجد یصلی. احمد مسجد میں ہے، یصلی، ٹھیک ہے، یصلی نماز پڑھ رہا ہے. اب نیچے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے جو ہے اس کی جو ہے یہ تدریب کرنی ہے. تو اب دیکھیے فاطمہ ہے اور مصلی ہے، تسلی ہے. تو پھر آپ پہلے سوال کیسے بنائیں گے؟ این فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ فی المصلی تسلی. اب دیکھیں فرق واضح ہو گیا. جب مرد آئے گا تو یصلی، جب عورت آئے گی تو تسلی. تا عورت کے لیے اور یا مرد کے لیے. اب دیکھیں اگلا ہے بدر بیت یتوضأ. این بدر، بدر فی البیت یتوضأ. اب یتوضأ مرد کے لیے ہے، اگر عورت کے لیے ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تتوضأ. ٹھیک ہے، تتوضأ یتوضأ. بدر فی البیت یتوضأ. آگے کیا ہے جی آپ کے پاس؟ این زینب. زینب فی الغرفۃ تقرأ القرآن. زینب کمرے میں ہے اور کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے. آگے کیا ہے جی؟ عادل. این عادل. عادل فی المسجد یقرأ القرآن. عادل مسجد میں ہے، یقرأ القرآن قرآن پڑھ رہا ہے. تو تقرأ القرآن عورت کے لیے تھا، اب یقرأ القرآن مرد کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے، فرق واضح ہو گیا. اچھا آگے دیکھیں التدریب الثانی. دوسری آپ کے پاس تدریب ہے تبادل حوار مع زمیلک کما فی المثال. حوار کا جو ہے تبادلہ کریں. ٹھیک ہے، تبادل، تبادل، ٹھیک ہے، تبادلہ کرنا، ٹھیک ہے، ایکسچینج. حوار ڈائلاگ کا مع زمیلک اپنے کلاس میٹ کے ساتھ ایز ان دا ایگزامپل. کما جیسے اس مثال کے اندر ہے. مثال کے اندر دیکھیں جی. المثال طالب الاول، تو مطلب طالب، مطلب ون مطلب اول. طالب الاول السلام علیکم. طالب الثانی وعلیکم السلام. طالب الاول ما هذه. اب دیکھیں آپ کو بتایا تھا کہ من جو ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب جب ما آئے گا تو ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے. اب اس نے آگے لگایا هذه. اب هذا اگر ہوتا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یار کسی غیر ذوی العقول چیز کے لیے پوچھ رہے ہیں، اور وہ غیر ذوی العقول چیز کیا ہے؟ مذکر ہے. لیکن یہاں پہ اس نے هذه لگایا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مؤنث کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہے. ما هذه، یہ کیا ہے؟ مطلب کسی مؤنث چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ما کیا، کیا اس کا کیا میننگ دیتا ہے؟ اور غیر ذوی العقول کے لیے مطلب ایسی چیزیں جس کے اندر عقل نہ ہو، بے جان چیزوں کے اندر جو ہے ان کے ساتھ ہم جو ہے ما کا استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں طالب الثانی کیا جواب دیتا ہے؟ هذه صورت اخی. هذه صورت اخی، یہ میرے بھائی کی پکچر ہے، تصویر ہے. سورہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ پکچر کو کہتے ہیں. یہ سواد والا سورہ ہے. ٹھیک ہے، سورہ جب سواد کے ساتھ آئے گا تو پکچر کو کہتے ہیں. اگر سین کے ساتھ آپ کا سورہ آ جائے، سین والا، وہ قرآن مجید کی صورت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو سین والی جو ہے وہ صورت ہے. تو یہاں پہ سورہ، سواد والا سورہ، تو آپ کے پاس جو ہے کیا نام ہے، یہ پکچر بن جاتی ہے. هذه صورت اخی هو مہندس. یہ میرے بھائی کی تصویر ہے، یہ آپ کے سامنے پکچر بنی ہوئی ہے. تو ہوا مہندس، وہ ایک انجینئر ہے. آگے طالب الاول ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جو اللہ کی رضا ہو. دیکھیں آگے کیا ہے جی؟ اخت اور طبیبہ ہے. اس کے اوپر آپ نے جو ہے اسی طرح یہ حوار بنانا ہے. پہلے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. دوسرا کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام. پھر آگے آپ کیا پوچھیں گے؟ ما هذه، ما هذه، هذه صورت اختی. هذه صورت اختی هي طبیبۃ. ہیا طبیبۃ. ابھی اوپر تھا ہوا مہندس، اب یہاں پہ طبیبہ آیا تو ہیا طبیبۃ. اب آگے کیا کہے گا جی؟ ماشاء اللہ. طالب الاول کیا کہے گا؟ ماشاء اللہ. اب اسی طرح آپ نے والد اور معلم کے ساتھ بنانا ہے. طالب الاول ہوگا طالب الثانی. طالب الاول کیا کہے گا؟ السلام علیکم. طالب الثانی وعلیکم السلام. پھر طالب الاول پوچھے گا ما هذه. اب خالی صورت کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، پکچر کے حوالے سے، پھر آپ نے ما هذه لگانا ہے. هذه صورت والدی. هذه
صورت والدی، یہ میرے والد کی پکچر ہے، مطلب ایک پکچر آپ کے سامنے بنی ہوئی، ہذہ صورت والدی، ہوا معلم، ہوا معلم، وہ ٹیچر ہیں۔ طالب الاول کیا کہے گا؟ ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں عم اور طبیب کے درمیان ہے، تو اسی طرح آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ما ہذہ، ہذہ صورت عمی، یہ میرے چچا کی پکچر ہے، مطلب پکچر میں میرے چچا ہیں۔ ہوا طبیب، وہ کیا ہیں جی؟ ڈاکٹر ہیں۔ اب طالب الاول ماشاء اللہ۔ اب آگے آخری والی دیکھیں جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ما ہذہ، ہذہ صورت ابنی، صورت ابنی، یہ میرے بیٹے کی تصویر ہے۔ ہوا طالب، اور وہ کیا ہے جی؟ وہ ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنے والا۔ اب طالب الاول کیا کہے گا؟ ماشاء اللہ۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے جو ہے اس حوار کو مکمل کرنا ہے۔ اب آگے آ جائیں جی پیج نمبر 44 کے اوپر، 44۔ اس کے اندر بھی آپ کو تدریب دے رہا ہے، تدریب الثالث، ہاتی جملا کما فی المثال، برنگ دا سینٹینسز ایز ان دا ایگزامپلس، ٹھیک ہے؟ ہاتی کہتے ہیں لے آؤ، برنگ لانا، تو جملاً یہ جملتن کی جو ہے کیا ہے جی؟ جملتن کا جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی جمع بن جاتی ہے جملاً، کما فی المثال، جس طرح ایک مثال کے اندر ہے۔ المثال، ھذا والدی علی ہوا مہندس، ھذا والدی علی ہوا مہندس، ھذا مذکر کے لیے، ٹھیک ہے؟ والدی علی ہوا مہندس۔ اب آگے دیکھیں جی، نیچے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، بھی والدہ ہے تو پھر کیا لگے گا؟ ھذا لگے گا، ھذہ لگے گا، ھذہ لگے گا۔ ھذہ والدتی خدیجہ ہی طبیبۃ، ٹھیک ہے؟ ابھی اگلے کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، ھذا اخی سعید ہوا معلم، یہ میرا بھائی سعید ہے، ہوا معلم، وہ ایک ٹیچر ہے، ٹھیک ہے؟ ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے، سعیدہ ہی معلمۃ، یہ ایک ٹیچر ہے، فیمیل ٹیچر ہے، ٹھیک ہے؟ ھذا ابنی، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، بدر ہوا طالب، اور وہ کیا ہے؟ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ ھذہ ابنتی، ھذہ ابنتی ندیٰ، ندیٰ پیچھے پڑھ کے آئے، ندیٰ ہی طالبۃ، اور یہ کیا ہے جی؟ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ ھذا عمی، یہ میرے چچا ہے، حمزہ ہوا طبیب، اور وہ کیا ہے جی؟ ایک ڈاکٹر ہے۔ اب اسی طرح نیچے دیکھیں، التدریب الرابع، تدریب الرابع چوتھی جو ہے آپ کے پاس مشق ہے، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی الامثلہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو بتایا تھا امثلہ کس کی جمع ہے؟ مثال کی۔ المثال، طالب الاول من ھذا، اب دیکھیں من آیا ہے تو ذوی العقول کے لیے ہے، لازم بات ہے، کسی جو ہے عاقل چیز کے بارے میں جو ہے سوال کر رہا ہے، من ھذا، یہ کون ہے؟ طالب الثانی، ھذا احمد، یہ احمد ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں مثال ثانی کے اندر، من ھذہ، یہ کون ہے؟ اب ھذا مرد کے لیے تھا تو ھذہ ایک عورت کے لیے آ گیا۔ من ھذہ، ھذہ زینب، تو اس کا جواب جو ہے اس نے ھذہ زینب، مطلب عورت کے بارے میں پوچھا تو ھذہ زینب، یہ زینب ہے۔ اب مثال ثالث کے اندر دیکھیں، ما ھذا، اب ما دیکھیں فرق کے لیے اس نے سامنے واضح کر دیا ہے، من ذوی القول کے لیے، ما غیر ذوی القول کے لیے۔ اب یہ بھولنا نہیں ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ کتنی دفعہ میں نے ریپیٹ کرا دی، اور کتاب والے نے بھی متحاشا مرتبہ ریپیٹ کرایا ہے۔ تو مثال الثالث، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اب غیر ذوی القول چیز کے لیے پوچھا جا رہا ہے۔ ابھی آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسجد ہے، تو طالب الثانی، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ اب نیچے دیکھیں جی، ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ سورۃ۔ اب دیکھیں نیچے آپ کے پاس جو ہے اسی طرح آپ نے جو ہے اس کی جو ہے اسی طرح مثال سوال بنانا ہے، پھر اس کا جواب دینا ہے۔ پہلے کے اندر کیا آئے گا؟ من ھذا، من ھذہ، ھذہ لیلہ، ما ھذہ، ھذہ شجرۃ، من ھذا، ھذا عمر، ما ھذہ، ھذہ اسرہ، ٹھیک ہے؟ اسرہ، فیملی۔ ما ھذا، ھذا حمام، من ھذا، ھذا علی، ما ھذا، ھذا قرآن، من ھذہ، ھذہ فاطمہ، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں جی، التدریب الخامس، پانچویں آپ کے پاس جو ہے تدریب ہے، تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال، اس میں حوار کا تبادلہ کریں اپنے کلاس میٹ کے ساتھ جس طرح مثال کے اندر آپ کا کون ہے۔ مثال کے اندر دیکھیں جی، المثال، ھذا جدی عمار، یہ میرے دادا عمار ہیں، وھذہ جدتی آمنہ، اور یہ میری دادی آمنہ ہے۔ طالب الثانی، اہلا وسہلا، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح آپ جو ہے طالب الاول جو ہے اسی طرح جو ہے بتائے گا، ھذا والدی احمد
وَهَذِهِ وَالِدَتِي زینب، طالب الثانی کیا کہے گا؟ اہلا وسہلا۔ اب اس طرح اگلے کو دیکھیں جی، طالب الاول هذا ابنی علی وَهَذِهِ ابنتی عبلہ، طالب الثانی اہلا وسہلا۔ طالب الاول هذا اخی عمر وَهَذِهِ اختی ہدیٰ، طالب الثانی اہلا وسہلا۔ اب اس طرح طالب الاول هذا عمی معاذ وَهَذِهِ عمتی عزیزہ، طالب الثانی اہلا وسہلا۔ اب نیچے دیکھیں جی، چھٹی تدریب ہے آپ کے پاس۔ اب ان سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں، یا آپ جو ہے کتابوں کے پر آپ نے لکھنا بھی ہے۔ التدریب السادس، چھٹی سادس، اجب عن الاسئلہ التالیہ، یہ جو آگے آنے والے جو سوال، تالیہ فالوئنگ، یہ جو آگے آنے والے جو سوالات ہیں ان کا آپ نے جواب دینا ہے۔ تو دیکھیں جی، طالب جو ہے سوال اول کیا ہے؟ من والد الرسول، اس کا جواب کیا ہوگا؟ والد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ، عبداللہ ہوا عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے کے اندر کیا ہے جی؟ من والدۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ والدۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آمنہ، آمنہ۔ تیسرا آپ کے پاس سوال ہے، من جد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب کیا ہوگا؟ جد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا ہے آپ کے پاس، من عم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون ہے؟ عم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حمزہ، ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال ہے آپ کے پاس، من ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا قاسم، القاسم، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کون ہے؟ تو القاسم۔ اب دیکھیں اگلا کیا ہے جی آپ کے پاس، چھٹا آپ کے پاس سوال ہے، من ابنۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کون ہے؟ تو ایک آدھ بیٹی کا آپ جو ہے نام یہاں پہ منشن کر لیں۔ ابنۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زینب یا رقیہ یا کلثوم یا فاطمہ، کوئی بھی آپ جو ہے یہاں پہ اس کا جواب کے اندر لکھ دیں۔ اب آگے جو ہے سوالات آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے اپنے بارے میں جو ہے جواب دینا ہے۔ ساتواں سوال ہے آپ کا، من والدو کا، من والدو کا، تو پھر آپ نے جواب دینا ہے والدی، جو بھی ان کا نام ہے تو وہاں پہ آپ نے مینشن کر دینا ہے۔ من جدو کا، آپ کے دادا کون ہے؟ تو جدی، جواب جدی، تو جو دادا کا نام ہے آپ نے وہاں پہ مینشن کر دینا ہے۔ نواں ہے آپ کے پاس، من عمو کا، آپ کے چچا کون ہے؟ تو عمی، جو آپ کے چچا کا نام ہے وہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اب دسواں آپ کے پاس، من صدیقو کا، آپ کا دوست کون ہے؟ تو جو آپ کا دوست ہے صدیقی، تو آگے آپ نے نام منشن کر دینا ہے۔ اگلا دیکھیں جی آپ کے پاس، القراءہ، انظر واستمع وقرا۔ دیکھیں القراءہ ہے، وہی چیزیں آپ کو بار بار رپیٹ کرا رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے جو ہے آسانی ہو، آپ کے ذہنوں کے اندر جو چیزیں محفوظ رہیں، بار بار تکرار ہو رہا ہے تاکہ شروع میں آپ کے ذہنوں کے اندر چیزیں جو ہے بالکل محفوظ رہ جائیں۔ اب دیکھیں والد جو ہے، والد کو کہتے ہیں والدہ، والدہ کو کہتے ہیں اخ، بھائی کو کہتے ہیں اخت، بہن کو کہتے ہیں ابن، بیٹے کو کہتے ہیں ابنہ، بیٹی کو کہتے ہیں عم، چچا کو کہتے ہیں عمہ، پھوپھی کو کہتے ہیں جد، دادا کو کہتے ہیں جدہ، دادی کو کہتے ہیں شجرہ، درخت کو کہتے ہیں اسرہ، فیملی کو کہتے ہیں اسرہ کے لیے ایک اور آپ کو لفظ بتایا تھا عائلہ، عائلہ اس کو بھی اسرہ کہتے ہیں، عائلی زندگی، جیسے ہمارے ہاں اردو میں ہوتا ہے عائلی زندگی، ٹھیک ہے، تو عائلہ اسرہ فیملی کو کہتے ہیں۔ اب دوسری تدریب ہے اسی کے القراء کی، سل بین کل کلمتین المتطابقتین، ٹھیک ہے، ہر ایک جو کلمے کو جو ہے وہ جو ہے دوسرے مطابق کلمے کے ساتھ آپ میچ کرتے رہیں۔ اب دیکھیں یقرؤ تو انہوں نے کیا ہے، یقرؤ جو خامس والا ہے انہوں نے کیا، یہاں پہ الف کے ساتھ میچ کر دیا۔ اب یصلی ہے تو یصلی یہاں پہ کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ طاء کے ساتھ، یصلی، ٹھیک ہے، مطابق جو بالکل اسی طرح سیم ہے تو اسی کے ساتھ آپ نے میچ کرنا۔ اسرا، اسرا کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ واو کے ساتھ، ٹھیک ہے، واو۔ اب ابنہ، ابنہ کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ ہا کے ساتھ، ہا، ٹھیک ہے۔ اور رسول، رسول کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ جیم، جیم کے ساتھ میچ ہوگا۔ یقرؤ تو ہو گیا۔ مسجد، مسجد کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ دال، دال۔ شجرہ، شجرہ میچ ہوگا یا کے ساتھ، دیکھیں اب یا نقطوں کے ساتھ آیا ہے نا، اب وہی آپ کو میں فرق بتا رہا تھا، نقطوں کے ساتھ آپ کا یا آئے گا، نقطوں کے بغیر جو ہوگا اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں، الف مکسورہ، لیکن کچھ کتابوں کے اندر نقطوں کے بغیر بھی لکھا ہوتا ہے،
تو آپ جو ہے کچھ آپ آگے کتابیں پڑھیں گے تو آپ نے جو ہے ان چیزوں کو ذہن کے اندر رکھنا ہے. کچھ کتابوں کے اندر جو ہے نقطوں کے بغیر بھی لکھا ہوتا ہے، تو پھر آپ نے کانٹیکسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ کیا مراد لے رہا ہے. تو دیکھیں القرآن کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ زا کے ساتھ، زا. اب آگے آپ کو ایسا مسلح کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ مسلح با کے ساتھ، با. ابن میچ ہوگا کس کے ساتھ؟ ہا کے ساتھ، ہا. اب آگے آ جائیں جی، پیج نمبر آپ کے پاس ہے جی 47، ٹھیک ہے، 47، صفحہ رقم 47. التدریب الثالث، چھٹی تدریب ہے آپ کا. اقرا پڑھو، ثم پھر، ثم کہتے ہیں پھر، ذا لگاؤ، علامت لگاؤ، خطا کراس کی علامت، خطا بجانب الکلمۃ المختلفہ فی کل مجموعۃ، ہر ایک مجموعے کے اندر دیکھیں کوئی بھی کلمہ آپ کو مختلف لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، مختلف جو ہے الگ سا لگ رہا ہے، تو اس کے سامنے آپ نے خطا کی علامت مطلب کراس کی علامت آپ نے ڈالنی ہے. تو دیکھیں جی پہلے کے اندر آپ کو کیا دے رہا ہے جی؟ والدہ، پہلا تو انہوں نے حل کیا والدہ، والد. اب دیکھیں دو کے اندر والد تھا تو والدہ کے سامنے آپ کا کراس آ گیا، ٹھیک ہے. اب اگلے کے اندر آپ کو کیا دے رہا ہے؟ دوسرے کے اندر سعید، سعیدہ، تو کراس کس کے سامنے آئے گا؟ سعیدہ کے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لڑکی کا نام مینشن کر رہا ہے، اوپر دو لڑکوں کا نام مینشن کر رہا ہے. اب دیکھیں تیسرے کے اندر جد و جدہ، ٹھیک ہے، تو کراس کس کے سامنے آئے گا؟ جدہ، مطلب دادی کے سامنے. تو اب چوتھے کے اندر دیکھیں ابن، تو یہاں پہ کراس کس کے سامنے آئے گا؟ یہ با والا، ابنتن، ٹھیک ہے، بیٹی کے سامنے. اب آگے دیکھیں جی التدریب الرابع، چوتھی آپ کے پاس تدریب ہے. اقرا پڑھو، ثم پھر، ذا علامتہ، ذا کہتے ہیں لگاؤ، یہاں پہ لگاؤ علامتہ، خطا بجانب جملۃ المختلفہ فی کل مجموعۃ. یہ بھی وہی چیز ہے، ابھی آپ کے پاس جو ہے تھوڑا سا سنٹینس کی فارم میں آگے، اوپر آپ کے پاس خالی کلمات تھے ورڈ سے، ابھی آپ کے سامنے سنٹینس کی فارم میں آ گئے. تو یہاں پہ بھی آپ نے جو کوئی اجنبی سے آپ کو جو ہے سنٹینس لگ رہا ہے تو اس کے سامنے آپ نے کراس کی علامت لگا دینی ہے. اب دیکھیں جی پہلا انہوں نے کیا ہے، اگلے آپ نے خود کرنا ہے. پہلے کو دیکھ لیں، الف کے اندر کیا دے رہا ہے؟ ھذا ھو المہندس، ھذہ ہی المہندسہ، ھذا ھو المہندس. تو یہاں پہ انہوں نے حل کیا تو یہ دوسرے والا آپ کے پاس مختلف تھا، ھذہ ہی المہندسہ، تو اس کے سامنے آپ نے کراس لگا دینا، لگا ہوا ہے یہاں پہ کتاب میں. اب دیکھیں دوسرے والا یقرأ القرآن، با میں کیا ہے؟ تقرأ القرآن، اور جیم کے اندر یقرأ القرآن. تو یہاں پہ مختلف کون سا ہے؟ یقرأ تو سیم ہے نا، تو یہاں پہ تقرأ القرآن، تو اس کے سامنے آپ نے کراس کی علامت لگا دینی ہے. اب دیکھیں ثالث والا ہے آپ کے پاس، الف کے اندر کیا؟ من انتی، با کے اندر من انتا، جیم کے اندر من انتی، تو مختلف کون سا ہے؟ با والا، کراس لگا دیں اس کے سامنے. اب دیکھیں جی رابع کے اندر ہے، الف میں آپ کو دے رہا ہے ھذا اذان العصر، ٹھیک ہے، یہ عصر کی اذان ہے. ھذا، اب یہ کیا اذان بھی آپ کے پاس کیا ہے جی؟ مذکر ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اذان بھی آپ کے پاس مذکر ہے. با کے اندر دے رہا ھذا اذان العصر، یہ عصر کی اذان ہے. جیم کے اندر آپ کو دے رہا ہے ھذا اذان الفجر، یہ فجر کی اذان ہے. تو مختلف کون سا ہے؟ فجر والا، تو اس کے سامنے آپ نے جیم کے سامنے کراس لگا دینا، ٹھیک ہے. اب آگے آ جائے جی التدریب الخامس، پانچویں آپ کے پاس یہ تدریب ہے، تدریب تمرین، تدریب ایک ہی بات ہے، مشق کو کہتے ہیں. انظر دیکھو، واستمع سنو، وقرا پھر اس کے بعد اس کو پڑھو. ھذا عمہ احمد هو مہندس، ھذا عمہ احمد هو مہندس، یہ اس کے چچا احمد ہیں اور وہ مہندس انجینئر ہیں. اب مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں، آپ مرد ہیں، آپ مرد کو میں کہتا ہوں ھذا عمک احمد ہوا مہندس، ھذا عمک، اب میں نے کاف ایڈ کر دیا. اب اسی طرح اگر یہاں پہ کوئی لڑکی ہو تو آپ اس کے لیے کیا ایڈ کرو گے؟ ھذا عمکی احمد ہوا مہندس، ھذا عمی احمد ہوا مہندس، ٹھیک ہے. تو اسی طرح چینج ہوتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر المتصل، اتصال کر کے ضمیر آئی ہے، مطلب مل کے آئی ہے، جڑ کے آئی ہے. تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ بتحاشا سینٹنس بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دوسرے کو دیکھیں، عثمان فی المسجد یقرأ القرآن، عثمان مسجد میں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. ھذا اذان الفجر، یہ فجر کی اذان ہے. ہیا بنا الی المسجد، چلو مسجد کی طرف چلیں. فاطمہ فی الغرفۃ تصلی، فاطمہ کمرے میں ہے، تصلی نماز پڑھ رہی ہے. محمود فی البیت یتوضأ، محمود گھر میں ہے اور یتوضأ وضو کر رہا ہے. ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. عمار ہوا معلم، اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اس کا بھائی ہے تو کیسے بنے گا؟ ھذا اخوہ، ٹھیک ہے.
اگر آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا بھائی ہاذا اخو کا، اگر ایک لڑکی کے لیے تو ہاذا اخو کی، ٹھیک ہے، ہاذا اخی میرے لیے۔ اب دیکھیں جی تدریب السادس ہے آپ کے پاس، سل بین الجملتین المتطابقتین، جو مطابق جملے ہیں ان کو آپس میں ملائیں، میچ کرنے والا ہے۔ تو پہلے کے اندر آپ کو تو کیا دے رہا ہے جی، آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہاذا جدی، تو یہ کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ پہلے والا ہا کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہا ہاذا جدی، وہاں پہ آپ اس کو پینسل کے ساتھ میچ کر دیں۔ ہاذی والدتی، یہ میری والدہ ہیں، تو یہ واؤ کے ساتھ میچ ہوگا، واؤ۔ اب تیسرے کے اندر ہوا یصلی، تو یہ اوپر الف کے ساتھ میچ ہوگا، ہو یصلی۔ ہاذا جدہ، یہ اس کے دادا ہیں، تو یہ میچ ہوگا جیم کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیم کے ساتھ۔ ہی تصلی، ہی تصلی، وہ لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، تو یہ دال کے ساتھ ہوگا، ٹھیک، تو یہ ہاذا والدی، یہ با کے ساتھ میچ ہوگا، ٹھیک ہے، اوپر با کے ساتھ آپ کو میچ ہو جائے گا۔